صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصفا والمروة من شعائر الله آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے محبتانہ انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرتے ہوئے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے بتایا کہ چونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رد ہوتا ہی نہیں ہے۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رد ہوتا ہی نہیں ہے۔ عمل جو رد ہوتے ہیں، مردود ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر میں آ جائے، ہم آ جائے، ٹھیک ہے، بڑائی آ جائے، وہ عبادتیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہے وہ نیکیاں لے کے جب ہماری جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا ہے، کس بندے کا ہے۔ اب یہ جو میں بیان کرتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ سنیں مزے سے اور پھر ختم کر دیں، نہیں، پھر مطلب کیا ہے تقریر کا؟ بیان کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اگر یہ بات ہے، خود پہ غور کریں، اگر وہ بات ہے تو اس کو ختم کر دیں۔ تو فرشتے جب لے کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کس کی نیکی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ مولا فلاں 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 نے یہ نیکی کی ہیں، اور پھر وہ انبار ہوتا ہے نیکیوں کا، بہت زیادہ نیکیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری نیکیاں اس کے منہ پہ مار دو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا اس نے تو یہ نیکی کی ہے، اس نے یہ نمازیں پڑھی ہیں، اس نے یہ صدقہ خیرات کیا ہے، اس نے جو ہے یہ درود پاک پڑھا ہے، یہ تسبیح پڑھی ہے، اس نے مدد کیا ہے، لوگوں کو، پریشان حال لوگوں کے پاس گیا ہے، ان کی دلجوئی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے ظاہر دیکھا، فرشتوں کو فرماتا ہے تم نے ظاہر دیکھا کہ اس نے یہ عمل کیا ہے، مگر میں رب ہوں، میں نے اس کا دل دیکھا ہے کہ اس نے عمل تو کیا ہے مگر ہم اور میں کے ساتھ، اور دکھاوے اور ریا کے ساتھ۔ یہ دیکھو میں یہ عمل کر رہا ہوں، دیکھو میں یہ کر رہا ہوں، اتنا صدقہ خیرات میں نے کر دیا، اتنا دے دیا میں نے، فلاں کو یہ کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے دل دیکھا ہے، تو اس کے دل میں میری رضا پانے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ جتنے کام کرتے ہیں کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ کبھی یہ خیال آتا ہے آپ کو کہ رو پڑیں کہ مولا یہ کام میں نے کیا ہے تو ہم سے راضی ہو جا، مولا یہ نیکی ہم سے ہو گئی ہے، میرے مولا مجھ سے راضی ہو جا؟ نہیں ہوتا ہے، دھیان ہی نہیں جاتا ہے ادھر، خیال بھی نہیں جاتا ہے۔ ایک رسم ہے جو ہم کرتے چلے جا رہے ہیں کہ بھئی ہاں بس یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ وہ جو کر رہے ہیں آپ، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ سارے مردود ہو جاتے ہیں، سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میں اور ہم سے سارے عمل مردود ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ تو عمل جو برباد کرتی ہے وہ چیز ہے میں اور ہم اور میں۔
اچھا درود اس لیے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں شک نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی درود پڑھ دے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس وجہ سے عمل مردود ہوتے ہیں وہ لفظ اللہ نے درود میں رکھا ہی نہیں ہے، وہ لفظ ہی نہیں رکھا ہے۔ اپنی عبادت کے لیے تو اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہاں ہم ہے۔ مگر جب درود پاک کی باری آئی تو اس میں ہم بھی نکال دیا، میں بھی نکال دیا، یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ جو درود پاک آپ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علی النبی الامی والہ، درود پاک کیا ہو مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ تو درود نازل فرما، نہ اس میں میں ہے نہ ہم ہے۔ ہم ہر عمل کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا میں نے کیا ہے، تو اب میں نے کیا ہے، پھر اس میں نے میں وہ والا میں آ جائے جو تکبر والا ہے تو برباد ہو گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب پہ درود پڑھنا ہے تو مولا ہاں پڑھنا ہے، تو کہا وہ میرا حبیب ہے، میں چاہتا ہوں اس کے صدقے میں تمہیں معاف فرما دوں، مولا بے شک معاف فرما دے۔ تو دیکھو ایک عمل تم کو دیتا ہوں، ہر عمل میں میں اور ہم کا لفظ ہے، مگر اس سے یہ دو لفظ ہی نکال دیتا ہوں میں، تاکہ تم جدھر پڑھو فوراً میں قبول فرما لیا کروں گا۔ تو درود پاک میں لفظ میں ہے نہ ہم ہے، یہ نکال دیا۔ اس نے کہا اب درود پڑھو، تو ہم پڑھتے ہیں اے اللہ تو درود نازل فرما، پڑھ ہم رہے ہیں تو ہونا یہ چاہیے یا اللہ تعالیٰ میں درود بھیج رہا ہوں، ایسا ہونا چاہیے، نہیں یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ اے اللہ تو درود نازل فرما۔ اب میں نے سمجھایا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اگر درود ہماری طرف سے سرکار علیہ السلام پر پڑھے تو کیا وہ مردود ہو سکتا ہے؟ اللہ کا عمل کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ قبول نہ ہو؟ اللہ کا عمل اللہ جو کرے تو وہ مردود ہو سکتا ہے؟ تو اب ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تو درود نازل فرما، تو اللہ ہماری طرف سے درود بھیجتا ہے، اس لیے جو بھی درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درود کو فوری قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیشہ بار بار میں سمجھاتا ہوں کہ، اور پھر اپنے نمازیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ یہاں بیٹھے رہتے ہیں، آخر بیٹھ کر کے یہاں درود پڑھتے ہیں، نماز ہو گئی چلے جایا کریں درود پاک کے حجرے میں، یہاں جا کے وہاں بیٹھ کے درود پاک پڑھا کریں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز پڑھ لیا آپ نے، یہاں بیٹھ کے درود پڑھ رہے ہیں تو آپ حجرے صلاۃ میں چلے جایا کریں، وہاں پڑھا کریں، اور جو حضرات بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھا کریں، الحمدللہ۔ ٹھیک، مقصد یہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسے قائم کیا جائے، تو وہ یہ درود پاک ہے۔ تو اب ایک مرتبہ محبت سے پڑھ لیں، پھر میں اپنے موضوع پہ بات کروں گا۔ میں نے جو موضوع لیا تھا پچھلے جمعہ کو، تو ہم نے چونکہ بقرعید کی موضوع پر باتیں کی تھی، چند مسائل بھی ہم نے سمجھائے تھے، اور اس سے پہلے چونکہ حجاج کرام جو وہاں گئے، اچھا کسی نے مجھ سے پوچھا بھی ہے تو وہ مسئلے کی وضاحت بھی میں کر دوں کہ اب صاحب کہنے لگے کہ حضرت یہ جو جن کے نام پہ قربانی ہوتی ہے تو وہ ناخن وغیرہ نہیں کٹا سکتے ہیں، بال وغیرہ نہیں بنا سکتے ہیں جن کے نام پہ قربانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں یہ عمل مستحب ہے، یاد رکھیں، ہاں مستحب کی تعریف یہ ہے کہ جو کرے تو ثواب مل جائے، ٹھیک ہے، جو کرے تو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شریعت اگر کوئی یا اسلام ہمیں کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب وجہ نہ سمجھ پائیں تو ہماری غلطی ہے، ٹھیک۔ اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہمارے فقہ فرماتے ہیں کہ جو حجاج کرام وہاں گئے تو احرام پہنے ہوئے ہیں نا، احرام کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں، بال بنا سکتے ہیں، قربانی کر لیں گے اس کے بعد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ آپ کو قربانی کرنی ہے اور آپ جا نہیں پائے وہاں پہ، حالات ایسے تھے مگر تڑپ رہے ہیں کہ مولا بلا لیتا تو میں پہنچ جاتا، اور جا نہیں پائے، قربانی کرنی ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے آپ سے کہ ٹھیک ہے اے گنہگار بندے، تو میرے کعبہ نہیں آ پایا تو کم سے کم ہولیہ تو اپنا ایسا بنا لے، جو حاجی لوگ آ گئے، اب تو بھی ناخون کاٹنا بند کر دے، بال کاٹنا بند کر دے، ہولیہ بنا لے، تاکہ جو رحمتیں ان پر میں نازل کروں وہ چھیٹے تم پر بھی میں عطا فرما دوں، یعنی تم کو بھی عطا کر دوں میں۔ تو اب یہ مقصد ہے اس کا
کہ آدمی یہ حلیہ اس لیے بناتا ہے کہ جو رحمت کی برسات وہاں ہو تو وہ چند چھینٹے ہمیں بھی میسر آ جائیں. یہ مقصد ہوتا ہے اس کا. تو یہ مستحب عمل ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس سے پہلے تذکرہ کیا تھا، وہ باتیں میں مکمل کر دوں کہ حج ایک عاشقانہ عمل ہے. حج تو میں نے جہاں تک بیان کیا تھا کہ خانہ کعبہ کے طواف تک، کہ بھئی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو پھر اس میں 3 چکر میں کیا کرتے ہیں، اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں. یہاں تک میں بیان کر چکا تھا. اب آگے کیا ہوتا ہے، مقام ابراہیم. حج ایک عاشقانہ عمل ہے. پھر میں سمجھا رہا ہوں کہ آج جو دور ہے نا، ہر کوئی بس عقل کے پیمانے پر ناپتا ہے کہ یہ دیکھو عقل پہ آتی ہے یار، نہیں مانیں گے. دین کس کا نام ہے، آپ سمجھے دین کسے کہتے ہیں؟ تو اسلام اور دین جو ہے نا، وہ اپنی عقل کو، اپنی خواہشات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ڈال دینے کا نام ہے. یہ اتباع ہے. آپ کو عقل نہیں چلانی ہے، خیالات نہیں لانے ہیں. اپنے خیالات کو، اپنی عقلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ڈال دیجیے، بس یہ اسلام ہے. اب آپ دیکھیں وہاں پہ حاجی جاتا ہے، پھر تھوڑا سا ریورس کر دیتا ہوں کہ وہ احرام پہنے ہوئے ہے، پھر جو ہے وہ دوڑ رہا ہے، دوڑ بھاگ کر رہا ہے، اور پھر اکڑ اکڑ کر کے چل رہا ہے. اب یہ سب ہو گیا. اس کے بعد کیا کرتا ہے، حکم ہوتا ہے قرآن میں وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیجیے. یہ نماز پڑھنا واجب ہے، نماز پڑھنا یہ واجب ہے. مقام ابراہیم پر آپ نماز پڑھیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہے. ہندوستان میں تھے جس چیز کو آپ شرک کہتے تھے کہ نہیں کسی بھی غیر اللہ سے جو چیز منسوب ہوگی ہمیں نہیں کرنا ہے. جو اللہ کی بات ہے بھئی ہم مانیں گے، غیر اللہ سے جو منسوب ہو جائے گا ہمیں نہیں کرنا ہے. وہ آپ یہاں شرک کے فتوے لگاتے تھے، وہاں اللہ نے پکڑ کے کہا تم کو یہی کرنا ہے، بغیر اس کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تم کو کرنا ہی کرنا ہے. اب وہاں جا کر کے آپ کرتے ہیں. اب وہ ہے کیا مقام ابراہیم؟ مقام ابراہیم وہ ہے کہ جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے. اچھا، اس میں ایک لطیف نقطہ میں آپ کو سمجھاؤں. جو دعا انہوں نے مانگی تھی اسی مقام پر کھڑے ہو کر کے، پتھر اور بھی تو تھے خانہ کعبہ میں، اور پورا علاقہ مکہ کا پتھریلا ہے، تو ہر پتھر پر ہی چلے ہوں گے، بہت سارے پتھروں پہ قدم ناز پڑے ہوں گے. تو اس پتھر میں قدم کے نشان کیوں آئے؟ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ بھی اسی پتھر میں نشان کیوں بن گئے؟ پتھر تو بہت سارے رہے ہوں گے اور کھڑے ہوئے ہوں گے، لائے ہوں گے، چلے ہوں گے، مگر اسی پتھر پر کیوں نشان پڑے؟ سنیں، اس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے اور دعا کیا مانگ رہے تھے؟ دعا یہ مانگ رہے تھے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ دعا مانگ رہے تھے. سرکار کے بارے میں سنا تھا، جانتے تھے، عالم ارواح میں ملاقات ہوئی تھی، تو دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ وہ جو رسول آئیں گے نا، اسی پتھر پہ کھڑے تھے، وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، تو مولا ان کو ہماری ذریت میں نازل فرما، ہماری ذریت میں عطا فرما، ہماری نسلوں میں عطا فرما. یہ دعا مانگ رہے تھے اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے. اور جب میلاد مصطفیٰ کی دعا پتھر نے سنا نا تو اسے حال آ گیا، وجد آ گیا، ایک کیفیت طاری ہو گئی. جو لوگ میلاد شریف سے اتنا بغض و عناد رکھتے ہیں، بھئی آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اور اللہ نے میلاد مصطفیٰ کی نشانی عین خانہ کعبہ کے سامنے لگوا دیا ہے، بھئی کب تک بھاگو گے آپ؟ وہاں بھاگے ہو، آؤ یہاں میں تم سے نمازیں پڑھواؤں گا. تو یہاں میلاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہاں نیت باندھ کے نماز پڑھ رہے ہو آپ. بقیہ اور کیا ہے آپ بتائیں؟ بھئی وہ صرف وہی پتھر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی نشانی ہے وہ. ہاں، میلاد کی نشانی ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا. تو جب مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے. جب محبوب، یہ ابھی یادگار ہو گیا نا. وہ کبھی آپ جاتے ہیں، کوئی ایک ایسا لمحہ آتا ہے لائف میں کہ وہ ایک یادگار لمحہ ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں یار وہ یاد کرو، ایک نشانی کے طور پہ. ایک چلو وہ ایک فوٹو لے لیتے ہیں، حالانکہ میں اس کو ناجائز کہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کے حساب سے سمجھا رہا ہوں. تو بھائی چلو ایک یادگار ہو جائے گا، ایک نشانی ہو گئی، یا کچھ گفٹ خرید کے لاتے ہیں. تمہیں یاد ہے ہم لوگ دلی گئے تھے تو یہ دیکھو یہ لے کر کے ہم آئے تھے.
اسکول میں 10ویں میں کہیں اگر فرسٹ آ گئے تو پھر وہ دیا جاتا ہے، ٹرافی وغیرہ دیا جاتا ہے، تو نشانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے دعا مانگی، اب دعا چونکہ تم نے مانگ لی ہے تو کچھ تو نشانی ہونی چاہیے کہ میرے محبوب کو کہاں کھڑے ہو کے تم نے مانگا تھا، تو مولا ہاں نشانی ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے پیر اور تمہارے قدموں کے نشان اس پتھر پر ہم ثبت فرما دیتے ہیں تاکہ قیامت تک جو بھی حاجی آئے وہ یہاں دیکھ کر کے کہے یہی وہ مقام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ وہ نشانی ہے میلاد والی۔ آگے چلیں، اب یہ میں صرف غیر اللہ سے منسوب چیزیں سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے یار یہ عرس کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، میلاد کہاں ہے۔ آگے بڑھیں آپ، یہاں آپ نے نماز پڑھی 2 رکعت، اب یہ کس کی نشانی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے منسوب، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ پھر آپ جاتے ہیں صفا مروہ کا دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ذرا عقل لگائیں، بہت دماغ سے آپ سوچتے ہیں یار یہ ناجائز ہے، آپ ذرا یہ بھی بتا دیں مجھے سوچ کر کے کہ صفا مروہ دوڑنا یہ کوئی عبادت ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو میں اپنے گھر سے روزانہ دوڑ کے آتا ہے نا، یا جہاں آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں یہاں سے دوڑ کے جاتے، کیونکہ دوڑنا ہی ثواب اگر نیکی ہے تو ابھی مسجد کے لیے آپ آ رہے تھے تو سب لوگ سارے نمازی دوڑنا شروع کر دیتے، کوئی پکڑ کے پوچھتا یار کیا کر رہے ہو، تو بولے نہیں دوڑنے میں ثواب ہے۔ بولے کیسے؟ بولے صفا مروہ میں تو دوڑتے ہیں نا۔ نہیں، وہ الگ کنڈیشن ہے، یہ الگ کنڈیشن ہے۔ تو دوڑنے میں وہاں نیکی ہے، ثواب ہے، یہاں نہیں ہے۔ وہاں ثواب کیوں ہے؟ آپ ذرا عقل لگائیں، اللہ تعالیٰ دوڑا تھا، آپ بتائیں، وہ اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے، تو پھر دوڑا کون؟ اچھا، دوڑنے کی بھی وجہ ہے، ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں چھوڑا آپ نے، چھوڑنے کے بعد جب واپس پلٹے تو کچھ کھجور دیا اور کچھ پانی دیا جو بڑا مشہور ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ مجھے اس جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں غیر ذی زرع، قرآن نے کہا یعنی وہ جہاں پہ کوئی آبادی نہ ہو، غیر ذی زرع، ویران جگہ، تو یہاں چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں، کوئی ایسا چھوڑ کے جاتا ہے؟ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور حضرت سیدہ حاجرہ ہیں، تو پھر انہوں نے خود بھی دوبارہ اعتبارہ کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ چپ ہو گئے، اور جب چپ ہو گئے تو آپ سمجھ گئیں، تو آپ نے جو جملہ کہا تھا اب یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پھر آپ چھوڑ کے چلے جائیں، پھر اللہ میرا کفیل ہو جائے گا۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس کی کفالت اللہ اپنے ذمے لے لے، یعنی آپ اللہ کے حضور اتنے قریب ہو جائیں، اتنا روئیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، کہ جب بندے کا کفیل اللہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کبھی پریشانی نہیں آتی ہے، پریشانی نہیں آتی ہے۔ المختصر یہ کہ پانی ختم ہوا، کھجور ختم ہوئے، اب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اب تو وہ کنواں جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، اب وہ کنواں تھوڑا سا نشان باقی ہے۔ جب میں گیا تو میرے پاس ایک نقشہ ہے، بہت پرانا نقشہ ہے، جو اہل ترک جو ہے، ترکی جو ہے، وہ ان کے پاس جو ہے وہ نقشہ میں نے نکلوایا تھا، تو وہ میرے پاس ہے، تو وہ سارا پورا میرے موبائل میں تھا، تو اس کے ذریعے میں وہ مقامات دیکھ رہا تھا، تو اس جگہ بھی پہنچا، پورے نقشے ساتھ میں لے کے گیا تھا موبائل میں۔ تو اب تو وہ بند کر دیا گیا ہے، جو کنواں تھا ڈھک دیا گیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل السلام کو آپ نے لٹایا۔ اب جو لوگ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو نہیں گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو وہ جگہ دکھائے، تو وہ کیا کرتی تھیں؟ اب وہ پہاڑی بھی نہیں ہے، اب سب تو کھود دیا گیا، نکال دیا گیا، آپ وہاں دیکھیں گے تو پورا کنسٹرکشن کا کام ہی چالو ہے، چاروں طرف پہاڑیاں سب توڑی جا رہی ہیں۔ تو وہ پہاڑی تھی، اور جہاں آپ لٹائی تھیں تو وہ جگہ چونکہ میں لے کے گیا تھا نیب، تو پورا دیکھ رہا تھا، تو ہوتا یہ تھا کہ آپ جب لٹا دیں اور وہ رونے لگ گئے اور پانی ختم ہو گیا ادھر، تو آپ جو ہے وہ دوڑ لگائیں کہ دیکھوں میں پانی کہیں مل جائے۔ تو کیا ہوتا ہے جب اونچی جگہ آپ کھڑے ہوں گے نا تو نیچے والی چیزیں دکھ جاتی ہیں، اب جیسے چھت کے اوپر آپ جائیں گے تو پھر یہاں سے لے کے 1 نمبر تک پورا دکھے گا، نیچے کھڑے ہوں گے تو پھر وہ گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں تو برابر ممکن ہے نظر نہ آئے۔ تو وہ صفا پہ جاتی، پھر مروہ پہ جاتی،
صفا پہ چڑھتی، دیکھتی کہ کہیں دور تک پانی نظر آ جائے تو میں جا کے لے آؤں. پھر یہ خیال آتا کہ کوئی میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچا دے، پھر دوڑ کے آ جاتی. تو اب صفا اور مروہ کا وہ اس لیے چکر لگا رہی تھی، وجہ یہ تھی کہ بیٹا پیاسا ہے نا، پانی نہیں ہے، اس لیے وہ صفا مروہ کا چکر لگا رہی ہیں. اب 4000 سال کم و بیش ہو گئے، 4000 سال کم و بیش اس واقعے کو ہو گئے. اب آپ بتائیے، ابھی جو جائیں گے وہ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں تو ایسے ایسے فریزر رکھے ہوئے ہیں جس میں گرم پانی ہے، اس میں ٹھنڈا پانی ہے. آپ جہاں چل رہے ہو وہیں پہ پانی لگا ہوا ہے، آپ وہیں پی سکتے ہیں. اب تو وہ کنڈیشن بھی نہیں ہے، وہ حالات بھی نہیں ہے. وہ مسئلہ 4000 سال پہلے کا تھا، تو اب تو وہ چیز ہے نہیں. آپ ذرا عقل لگائیے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، کہ جو کہتے ہو نا کہ یار یہ دین ہے، یہ بھی دین ہے کیا، یہ بھی دین ہے کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی دین ہے. دیکھیے آپ اس کو دین کہتے ہیں کہ نہ وہ کوئی کنڈیشن نہ کوئی مسئلہ ہے. وہ بچے کے لیے دوڑ لگا رہی تھیں، اب تو کوئی بچے کا مسئلہ نہیں ہے، پانی بھی میسر ہے. تو اگر ہم صفا مروہ کا دوڑ نہ لگائیں تو حج نہ تمام ہے، عمرہ نہ تمام ہے. تو بھائی آج کیوں لگائیں ہم، کیا وجہ ہے؟ بھائی کوئی وجہ ہو تو چلو میں لگا دوں، کہ کوئی مسئلہ ہو جاوے، بھائی وہاں پانی نہ ملے تو دوڑ کے جاؤں پانی پیوں میں. آپ تو جگہ جگہ پانی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ دوڑ لگایا ہے وہ تو دوڑ سے پاک ہے. تو پھر یہ ہے کیا؟ صرف یہ بات اتنی سی ہے کہ اللہ کی ولیہ نے، ایک اللہ کی نیک بندی حضرت ہاجرہ نے، آپ کہتے ہیں یار ولی کوئی معنی نہیں رکھتے، بابا تو شے کوئی نہیں، بابا تے شے کوئی نہیں. بھئی اگر بابا تے شے کوئی نہیں تو یہ حضرت امام بخاری بھی بابے ہیں، امام مسلم بھی بابے ہیں، امام ابو داؤد بھی بابے ہیں، یہ سب بابے لوگ ہیں. تو اگر بابے تے شے کوئی نہیں تو کوئی ایک کتاب 1400 سال میں مجھے دکھا دو کہ کسی بابے نے نہ لکھی ہو. ساری کتابیں بابوں نے لکھی ہیں، جن کو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں، محدث کہتے ہیں، فقہ کہتے ہیں. آپ ایک جملہ بولتے ہیں کہ بابے تے شے کوئی نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دوڑ لگا رہی تھی بچے کی وجہ سے. اللہ کو یہ ادا بھا گئی، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی. اللہ نے فرمایا ہاجرہ تو اپنے بیٹے کے لیے دوڑ لگائی تھی، مگر تیری ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اب قیامت تک جو حاجی آئے گا تیرے اسی یاد کو ادا کرتا ہوا چلا جائے گا. اگر نہ کرے گا تو اس کا طواف مکمل نہیں ہوگا، حج مکمل نہیں ہوگا. اب بتائیں کہ یہ اللہ کی یاد ہے یا غیر اللہ کی یاد ہے؟ بھائی غیر اللہ کی ہے نا. اگر ہم میلاد منائیں تو آپ دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں. جب میلاد شریف آتا ہے طرح طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. میں صرف یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ہاجرہ اگر دوڑ لگائیں، آج کوئی وجہ بھی نہیں ہے دوڑ لگانے کی، مگر اس یاد کو آج بھی ہم منا رہے ہیں. تو حضرت ہاجرہ کو اسماعیل نبی کے صدقے میں ملے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو خلت میرے آقا کے صدقے میں ملی ہے. آپ کو پتہ نہیں، میرے آقا خود فرماتے ہیں میری شان، میری عظمت دو لوگوں کو چھوڑ کے ہر کوئی جانتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا وہ بدماش انسان، شریر انسان اور جنات چھوڑ کے. شریر انسان، انسان تو سب ہے، تو شریر انسان اور جنات چھوڑ کے ہر کوئی جانتا ہے میں کون ہوں، میری شان کون ہے، کیا ہے، اللہ نے کیا شان عطا کی ہے. تو جو نبی کی شان کے خلاف باتیں کرے تو سمجھ لو سرکار کے فرمان کے مطابق یہ شریروں میں سے ہے، یہ شریروں میں سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ صفا مروہ کا مسئلہ ہو گیا، یہ بھی غیر اللہ سے منسوب ہے. اب آ جائیں، چلیں عرفات میں چلتے ہیں. عرفات میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہنچ گئے، اب ظہر کا وقت ہو گیا. اب یہاں اگر ظہر کی نماز آپ عصر میں پڑھو یا عصر کو ابھی ظہر میں پڑھنا چاہو تو نماز ہوگی آپ کی؟ نماز نہیں ہوگی نا، ظاہر سی بات ہے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کتاب موقوفہ، نماز کو ان کے وقتوں پر پڑھو. ہمارے یہاں نماز نہیں ہوگی. مگر جب عرفات میں پہنچے نا تو یہ مسئلہ چینج ہو گیا. اب عصر کو ظہر میں لا رہے ہیں،
ابھی عصر کا وقت ہی نہیں شروع ہوا ہے، ظہر کا وقت ہے، مگر نماز عصر کی ظہر میں پڑھی جا رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ جب وقت تھا، آج تو نہ کوئی جہاد کا مسئلہ ہے، نہ سفر کا مسئلہ ہے، نہ کوئی ایسی تکلیفیں ہیں، نہ کوئی ایسی دقتیں ہیں، تو آج تو ایسے مسائل نہیں ہیں۔ وہ ایک کنڈیشن تھا، وجہ تھی کہ سرکار علیہ السلام نے ایسا پڑھا تھا، مگر آج وہ حالات نہیں ہیں۔ اب کیا کریں؟ اب تو نماز کو ان کے وقتوں پر پڑھنا چاہیے نا، ظہر کو ظہر میں پڑھو، عصر کو عصر میں پڑھو۔ تو ہم لوگ یہاں پڑھتے ہیں، مگر جب عرفات میں پہنچے نا تو مسئلہ چینج ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی ظہر کا وقت ہے۔ ہاں مولا ظہر کا وقت ہے، مولا میں ظہر صرف پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، عصر کو بھی ساتھ میں ملاؤ۔ اب عصر کو لا کر کے ظہر میں پڑھا جاتا ہے، عصر کے وقت میں نہیں پڑھا جاتا، ظہر میں پڑھا جاتا ہے۔ کیا اللہ نے پڑھا تھا؟ اللہ تو نماز سے پاک ہے نا، پھر وہ سجدوں سے پاک ہے، یہ ادا ہے، یہ سب غیر اللہ سے منسوب ہے۔ آپ یہاں بھاگتے ہو، وہاں کروایا جاتا ہے۔ اس لیے سمجھاتا ہوں، بھاگو نہیں، کیا کرو، تاکہ وہاں جا کر کے آپ کو افسوس نہ ہو، افسوس نہ ہو۔ اب آگے دیکھیں آپ۔ اچھا، عرفات ہے کیا؟ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، یعنی بغیر خطبے کے بھی، اگر آپ نے خطبہ بھی نہیں سنا ہے، عرفات میں داخل ہو گئے تو حج آپ کا مکمل ہو گیا۔ عرفات کا جو قیام ہے، یعنی وہاں حاضر ہونا، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، سب سے بڑا فرض عرفات ہے۔ عرفات ہے کیا؟ پورا ویران ہے، چٹیل میدان ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ۔ اب آپ وہاں پہنچ جائیے، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایسے سواری سے گزر جائیں تب بھی آپ کا حج ہو گیا۔ گزرنا شرط ہے، پہنچنا شرط ہے۔ پہنچ گئے، آپ کا حج ہو گیا عرفات میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ عرفات ہے کیا؟ عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ تو یوں سمجھیں اس کو کہ عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں، یہ معرفت سے بنا ہوا ہے۔ معرفت معنی ہوتا ہے پہچان۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ میری اس کے ذریعے معرفت ہو گئی، یعنی اس کے ذریعے ہماری پہچان ہو گئی، میری اس سے شناسائی ہے، میری اس سے معرفت ہے، پہچان ہے۔ تو معرفت سے بنا ہے عرفات۔ عرفات کو عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب سرندیپ، اس وقت یہ پورا خطہ ایک تھا، ہندوستان ہی تھا وہ جو سری لنکا میں ہے، سرندیپ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے جب یہاں اتارے گئے، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جدہ میں اتاری گئیں، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی، دو ہی شخص تھے انسان میں، کوئی تیسرا ہے نہیں، اور ملاقات ہوئی نہیں، برسوں ملاقات نہیں ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہاں سے جاتے تھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، تو یہ جا رہے تھے تو سامنے سے دیکھا کہ حضرت حوا جو ان کی بیوییں جنت میں تھیں وہ بھی اتاری گئی تھیں، وہ سامنے سے آ رہی ہیں۔ اب جس وادی میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی، اسی وادی کو میدان عرفات کہا جاتا ہے، معرفت سے، یعنی ایک دوسرے کو پہچان لیے۔ آپ کہتے ہو ہم یاد نہیں منائیں گے، بابا یہ عرفات ہی ہمارے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام کی یاد ہے۔ اب جو باپ کی یاد نہ منائے وہ اولاد نافرمان ہوتی ہے بھائی، وہ اولاد نافرمان ہوتی ہے۔ آپ عرفات میں جاتے ہو، وہاں آپ کچھ بھی نہ کرو، کوئی نفلی عبادت ہی نہ کرو، تب بھی آپ کا حج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ والد صاحب کی یاد منانی ہے آپ کو، ابا کی یاد منانی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہو گیا، اس کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں۔ اب مزدلفہ جب جاتے ہیں، مغرب کا وقت ہے، مگر نماز مغرب نہیں پڑھ سکتے ہو آپ۔ مغرب کا وقت ہے مگر آپ مغرب کو مغرب کے وقت پہ نہیں پڑھ سکتے ہو آپ۔ اب اگر آج کا کوئی بندہ ہوتا اور اس کو یہ سب پتہ نہ ہو تو وہ پکڑ لے گا وہاں بھی، یہ کیا کر رہے ہو تم، نماز کو نماز کے وقت پہ پڑھو۔ مگر وہاں ایسا نہیں ہے، مغرب کا وقت ہے، نماز آپ کو نہیں پڑھنی ہے مغرب کی، آپ گزر جائیے۔ اب مغرب کو کہاں پڑھنی ہے آپ کو؟ مغرب کا وقت گزار کر کے عشاء میں مزدلفہ میں پڑھنی ہے آپ کو۔ مغرب کا وقت ہے، کوئی پیچھے ہے نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر حکم ہے کہ مغرب کو مغرب کے وقت پہ نہیں پڑھ سکتے ہو۔ مغرب کو عشاء میں لے جا کر کے پڑھو، اور وہ نماز قضا نہیں ادا مانی جاتی ہے، ادا مانی جاتی ہے۔ میں یہی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو
کہ بزرگوں کی یادوں سے نہ بھاگو، بزرگوں کی یادوں سے نہ بھاگو، یہاں بھاگو گے حج کے نام پہ، عمرہ کے نام پہ اللہ تعالیٰ تم سے کروا لے گا، تم سے کروا لے گا۔ اس کے علاوہ مینا میں پہنچتے ہیں، جب مینا میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ وہ 3 کھمبے ہیں، ستون ہے۔ اب عقل چلانے والوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں بھی یہاں کھمبا لگاتا ہوں، اس پہ لکھ دیتا ہوں، اور آپ ماریے یہاں پہ کنکر، نہیں ماریں گے، اور وہاں کیا کہتے ہیں کہ میں شیطان کو مار رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں کہ عقل مت چلایا کرو، عقل، خواہشات، یعنی سوچ، فکر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالو آپ، اگر مومن ہونا چاہتے ہو آپ، مت چلاؤ یہ سب۔ تو وہاں 3 کھمبے بنے ہوئے ہیں، کنکر اٹھائی، مارا۔ اب کیا تصور کرو، شیطان کو مار رہا ہوں، شیطان کو مار رہا ہوں۔ اس پر میں نے بہت پہلے ایک جگہ پڑھا تھا، وہاں تصور کیجئے کہ میں شیطان کو مار رہا ہوں، وہ مارتے رہیے۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا، انہوں نے کیا کیا تھا، ان کو شیطان نظر آیا تھا، شیطان نظر آیا تھا جو کنکری اٹھا کے ماری تھی، اور وہ روک رہا تھا کہ کہاں لے جا رہے ہو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے اور یہ بھی خواب کا مسئلہ ہے اور آپ بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہو۔ تو انہوں نے شیطان کو دیکھ کے کنکری ماری تھی، آپ کو تو نظر نہیں آتا، 4000 سال پرانی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے دیکھ کے مارا تھا، اب تمہیں نظر نہیں آتا تو کھمبا بنا دیا گیا۔ کہا ادا تو تمہیں وہی کرنی ہے، تمہیں نظر آئے یا نہ آئے میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تمہیں شیطان دکھائی دیتا ہے یا نہیں دکھائی دیتا ہے، میں یہ دیکھوں گا کہ میرے محبوب ابراہیم نے کیا کیا تھا، تم کو ویسے ہی کرتے جانا ہے۔ تو یہ سب یادیں